تقویٰ اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ تقویٰ تو آپ کا ہوتا ہے اور ہدایت آپ کو ملتی ہے۔ ہدایت اس راستے پر سفر کا نام ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کریم کے دین کی پہچان ہے۔ تقویٰ آپ کی کیفیت کی اصلاح ہے اور ہدایت آپ کے دین کی پہچان ہے۔ انسان متقی پہلے ہوتا ہے اور ہدایت اس کو بعد میں ملے گی۔ قرآن پاک یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقی کو ہدایت دے گی، لہذا متقی بننے کے بعد ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ متقی ہونا اس سفر کی شرط ہے۔ تو متقی ہونا جو ہے یہ اسکول میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے اور ہدایت جو ہے یہ چلتی جاتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ سب لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں، چیونٹی محنت کرتی ہے، پرندہ محنت کرتا ہے، جھوٹا بھی محنت کرتا ہے اور سچا بھی محنت کرتا ہے، شرابی بھی محنت کرتا ہے، جواری بھی محنت کرتا ہے، بھکاری بھی محنت کرتا ہے، بادشاہ بھی محنت کرتا رہتا ہے، غلام محنت کرتا رہتا ہے، فقیر محنت کرتا ہے۔ تو محنت جو ہے یہ آپ کی فطرت اور جبلت ہے۔ محنت آپ ضرور کریں گے، چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر۔ بس آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو محنت آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کس راستے پہ لے جا رہی ہے۔ محنت کرنے سے آپ بچ نہیں سکتے، بلکہ جو نکما آدمی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، بیچارے کو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت سے مفر نہیں ہے۔ اب محنت آپ کو یا تو گمراہی کی طرف لے جائے گی یا پھر فلاح کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو اپنی محنت کا رخ ہر وقت دریافت کرتے رہنا چاہیے کہ اب میری محنت کس طرف جا رہی ہے۔ محنت تو آپ ضرور کریں گے، یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا، جب محنت کے لیے پیدا کیا گیا تو وہ محنت کرتا رہے گا۔ بادشاہ اور فقیر تک سارے محنت کریں گے۔ آپ اپنی محنت کا رخ طے کر لیں، محنت ہی آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گی اور محنت ہی آپ کا ثواب بنے گی۔ محنت نے نجات دلانی ہے اور محنت نے عذاب میں گرفتار کرانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی محنت کر کر کے عذاب میں پھنس جائیں، یعنی محنت بھی کی اور عذاب بھی حاصل کیا۔ مثلاً ایک آدمی کسی بھٹی میں بیٹھا ہوا ہے، لوہا گرم کر رہا ہے، اینگل آئرن بنا رہا ہے، سریا بنا رہا ہے اور لوہے میں سکریپ ملا دیا، ٹین ملا دیا، ملاوٹ کر دی تو آگ کے پاس بیٹھا بیٹھا سیدھا ہی آگ میں چلا گیا۔ مطلب یہ کہ ملاوٹ کر کے یہاں بھی عذاب میں رہا، دوزخ میں چلا اور آگے بھی دوزخ۔ تو اس نے محنت ہی کرنی تھی۔ محنت کرنا جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ ایک آدمی بڑی محنت کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، جنگل سے کوئی مسافر گزرتا تو اسے روک لیتا تھا، سامان لوٹا اور گھر جا کے کھایا پیا۔ ایک دن ایک درویش وہاں سے گزرے، ان کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی۔ درویش نے کہا کہ دیکھو گٹھڑی تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ بتا کہ یہ سامان تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا ہم کھاتے پیتے ہیں، ہماری محنت کا یہ طریقہ ہے۔ درویش نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے تو یہ کام کر رہا ہے ان سے پوچھ لے کہ اگر تیرے اوپر عذاب آیا تو کیا وہ شامل ہوں گے؟ ڈاکو نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اور پھر وہ گھر گیا اور ان سے پوچھا تو سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عذاب میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے، اگر تو نے کمائی لا کے دینی ہے تو نیکی کی کمائی لا، اصلاح کی کمائی لا۔ وہ واپس آیا تو پھر درویش نے اس کی اصلاح کر دی، اس طرح وہ بھی نیک ہو گیا۔ مدعا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محنت آپ کو کسی عذاب کی طرف لے جائے۔ بڑی بڑی محنتیں جو ہیں وہ عذاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ لوگ محنت کرتے کرتے کال کوٹھری تک پہنچ جاتے ہیں تو بڑے بڑے ذہین آدمی وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو تقویٰ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی محنت کو اصلاح کی طرف لے جائے۔ کوئی بھی آدمی غلط محنت کے دم سے پھنس جاتا ہے تو آپ بہت خیال کریں، آپ اپنی محنتوں کو عذاب سے بچائیں۔ یہ نہ کرنا کہ حرام کے پیسے لا کر بچوں کو کہیں کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ اب بچے بسم اللہ کر کے کیا کھائیں؟ اس لیے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی محنتوں کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ محنت آپ ضرور کریں گے مگر غلط محنت نہ کی جائے۔ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا، اس میں نہیں پھیلے گا۔ غلطی تو وہ انسان کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، گمراہی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو یہ سب وہ خود کر رہا ہے اور آپ نیک آدمی ہیں۔ اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کو اس سے نفرت ہو گئی کہ وہ بہت برا آدمی ہے، تو وہ جو نفرت کا زہر ہے وہ آپ میں پھیلے گا۔ اس لیے آپ جب کسی آدمی
آدمی میں برائی دیکھیں تو اپنے سے بڑے آدمی کے سپرد کرتے ہوئے آپ آزاد ہو جائیں۔ آپ کہو کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ جانے اور آپ کا بندہ جانے، ہم تو آزاد ہیں۔ اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی اصلاح کر دیں۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں نیکی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بدی نہ دکھا۔ آپ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بدی نہ دکھا، ہمیں حادثات نہ دکھا، ہمیں وہ واقعات دکھا جس سے ہم رحمت میں جائیں۔ ہم تیرے فضل کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے نور کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو ہمیں وہاں کے نظارے سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک درویش جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ وزن سے لدا ہوا جا رہا تھا، نیچے کیچڑ تھا، اونٹ کا پاؤں سلپ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اونٹ وہیں گر گیا، اوپر بھار تھا، وزن تھا۔ وہ درویش مسلح بچھا کے وہیں بیٹھ گئے اور کہا کہ یا اللہ تو نے یہ نظارہ مجھے دکھایا کیوں؟ اگر اس کی ٹانگ توڑنی تھی تو میرے بعد توڑ دیتا، تیرا اپنا اونٹ ہے، میرے سامنے یہ جو ٹانگ ٹوٹی ہے تو میرے دل میں یہ ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، اب مہربانی کر کے اسے ٹھیک کر تاکہ پھر میں تیرے نام کے سفر پر جاؤں۔ تو اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے وہاں شکر ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ بھی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ایسے نظارے نہ دکھا جس سے ہمارا احساس مجروح ہو۔ اس کائنات میں نیکی کے نظارے ہیں، بدی کے نظارے ہیں، تاریکیوں کے نظارے ہیں اور روشنی کے نظارے ہیں۔ یا اللہ ہمیں روشن نظارے دکھا، ہمیں نیک انسان دکھا، ہمیں خوش قسمت انسانوں سے ملا، بد قسمت انسانوں سے بچا۔ ہم جس آدمی کی غلطی اگر دیکھیں تو اس کے خلاف یا کسی اور کے خلاف ہمارے دل میں نفرت پیدا نہ ہو۔ نفرت جس دل میں پیدا ہو رہی ہو تو وہ بدبو ہے۔ یہ حساب لگا لو کہ وجہ دوسرا آدمی ہے اور بدبو آپ کے پاس ہے۔ آپ کیا بات سمجھے؟ عمل کسی کا ہے، غلطی کسی کی ہے اور بدبو آپ کے گھر میں ہے۔ اس لیے یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی کسی اور کی ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے، نفرت سے بچو۔ اسی طرح بیوی پر یا بچوں پر جو غصہ ہے اس سے بچو۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بچے اپنا مزاج رکھتے ہیں۔ اگر بچے کو اختیار ہوتا، اس کے پاس بھی آپ کے برابر طاقت ہوتی تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی عمل کرتا۔ بچوں کو ان کے مزاج کی تعلیم دو۔ اپنے مزاج کی تعلیم دینے سے آپ خود ہی بد مزاج ہو گئے ہیں، کیونکہ بچہ دوسرے دور میں پیدا ہوا ہے۔ دو جڑواں بچے ٹوینز ہوتے ہیں، ان کے سیارے بھی بدلے ہوتے ہیں، منٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، یعنی جو آپ کا بچہ ہے، اس کے اور ہی زمانے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتہ نہیں ٹیلی ویژن تھا کہ نہیں تھا۔ یہ بچہ ٹیلی ویژن دیکھ کے پیدا ہوگا، اس کا مزاج ہی اور ہے، اس کے واقعات ہی اور ہیں، اس کی زندگی اور ہے اور اس کے تقاضے اور ہیں۔ اس لیے ان بچوں کی اصلاح ضرور کرو، مگر غصہ نہ کرنا۔ غصہ جو ہے وہ اپنی ناکامی کا اولین اعلان ہے۔ یاد رکھنا میری بات، استاد اگر طالب علموں پر غصہ نکالنا شروع کر دے تو سمجھو کہ وہ اپنی نااہلی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ استاد کا دماغ اسے نہیں سمجھا سکتا، احساس نہیں سمجھا سکتا، اب وہ ہاتھوں سے سمجھانے لگ گیا۔ مقصد یہ کہ استاد نے شاگرد کو ذہن سے سمجھانا تھا اور علم کی روح سے سمجھانا تھا۔ جب علم کی روح سے نہیں سمجھا سکا تو اب ہاتھوں سے کیا سمجھا رہا ہے؟ تو یہ اس کی اپنی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اس لیے غصہ کرنے والا اپنی ناکامی کا اعلان کرتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں۔ تو بے بس معلم غصے میں آتا ہے اور بے بس استاد جو ہے وہ غصے میں آئے گا۔ بے بس والدین جو ہیں وہ غصہ کریں گے۔ جب وہ بچوں کی تعلیم کے مطابق اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر غصہ کرتے ہیں، اٹھا کے کوئی چیز ان پر دے مارتے ہیں۔ مقصد یہ کہ غصہ جب کبھی آئے تو یاد رکھنا کہ آپ کی اصلاح میں ابھی بڑا وقت ہے۔ جب اصلاح ہو جائے گی تو پہلی چیز جو آپ اٹھا کے باہر پھینکیں گے وہ غصہ ہے، یعنی کہ پھر آپ نے اپنے باطن کے دفتر سے پہلے نفرت باہر پھینک دی کہ نفرت بدبو ہے۔ نفرت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی غلطی کے ساتھ ہوتی ہے، تو غلطی کسی اور کی اور بدبو آپ کے اندر کیوں ہو؟ تو نفرت اٹھا کے پھینک دیں۔ دوسری بات یہ کہ نفرت اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شخص تیرے خالق کا عمل ہے۔ تو خالق کی عبادت کرتا ہے اور اسے خالق نے پیدا کیا ہے،
اس کو نقص دے کے پیدا کیا، اور آپ اگر نقص سے نفرت کر رہے ہیں تو آپ تخلیق پر نقص نکال رہے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ لہذا نفرت کرنے والا ایک تو بدبو میں ہے، اور پھر وہ اللہ کی تخلیق سے باغی ہے، اور اللہ کی تخلیق سے باغی ہونے والا انسان درویش نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو غصہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی اہلیت کی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے۔ اس لیے درویش آدمی جو ہے اپنی درویشی کی ابتدا غصے سے توبہ کرنے سے کرتا ہے، نفرت سے توبہ کرتا ہے، اور دوسروں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت معاف کرتا رہتا ہے، پھر اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے چھوٹے معصوم بچے کی تمام حماقتیں نظر انداز کرتی ہے، اپنی محبت جاری رکھتی ہے، اسی طرح آپ اپنی محبت جاری رکھیں۔ درویش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ایسی چیز لینا، ایسی طاقت لینا جس کو محبت کے ذریعے سب میں بانٹ سکے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہ ہو تو اللہ آپ کو طاقت کیسے دے گا؟ مثلا اللہ کہے گا کہ یہ لے میٹھے چاول، اور اس میں سے اپنے مخالف کو بھی دیا، تو آپ کہیں گے کہ اسے میں کبھی نہ دوں۔ اب اگر اللہ اس کو دینا چاہے تو آپ بھی اس کو دیں۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا وصال شریف قریب تھا تو رات کا وقت تھا، امیر خسرو رحمۃ اللہ مہم پہ گئے ہوئے تھے۔ آپ نے رات کی تنہائی میں انہیں یاد کیا کہ امیر ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ ان کے محبوب تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر تو نہیں ہے، نصیر حاضر ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پوچھا کہ کیا امیر ہے؟ انہوں نے کہا غلام نصیر حاضر ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو پھر وہی جواب آیا۔ تو آپ بولے نظام چاہے امیر کو، اللہ چاہے نصیر کو، تو میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے خلافت حضرت نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ کو دے دی، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ آئندہ میرا اور امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس ایک جگہ پر ہوا کرے گا۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ محبت کا حق میں رکھتا ہوں، اور ودیت کا حق جو ہے وہ اللہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈیل کرنا ہے۔ تو تقوی والا نفرت سے توبہ کر لیتا ہے، غصے سے توبہ کر لیتا ہے، اور حاصل اور محرومی کو برابر سمجھتا ہے۔ پیسے سے محبت جو ہے وہ شرک کا ایک بڑا حصہ ہے، طاقتور حصہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے سے محبت تقریباً خدا سے محبت کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ میرے کام کرتا ہے، یہ کار ساز ہے، پیسہ ہی عزت کا ذریعہ ہے، یعنی جو کچھ اللہ سے تقاضا کرنا ہوتا ہے وہ آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سماج بھی ہے، سیاست بھی ہے، ضرورت بھی ہے، کار ساز بھی ہے، حالانکہ یہ عین شرک ہے۔ سب عزت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ پیسے سے محبت نہ کرنا، بالکل محبت نہ کرنا۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسے کی گنتی بھی نہ کرے، پیسے سے محبت نہ کرے، غصہ نہ کرے، نفرت نہ کرے، اور کسی انسان کے سامنے گلہ نہ کرے۔ گلہ کرنا ایسے ہے کہ آپ ایک اینٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں جو جا کے کسی کے سر پہ دے مارنی ہے۔ گلہ کرنے سے آپ اپنی عبادت کا کچھ حصہ اس آدمی کے نام لگا دیتے ہیں جس کا آپ گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیبت بالکل نہ کرو۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ غیبت اس طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی پہلے تو بھائی مرے اور پھر تو اس کا گوشت کھائے۔ اس لیے غیبت نہ کرو، اپنے حقوق ادا کرو، باقی تو ساری رحمتیں ہیں۔ زندگی میں سے اگر آپ یوں گزریں تو آپ کے بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں اور بہت ہی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کریں۔ اب آپ دعا کریں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔